ناظرین اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما فارمر منسٹر بھی رہی ہیں مہرین انور راجہ صاحبہ نے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ میم آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے, آج ذرا ہم پولیٹکس سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں اوور آل جو عوامی مسائل ہیں ان کی. جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ بے انتہا ہیں اوور آل اس وقت جو سچویشن ہے, بٹ حالیہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس کے کچھ حد تک ثمرات جو ہیں وہ آ رہے ہیں, جیسے ڈالر جو ہے وہ کسی حد تک قابو میں آ رہا ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ اس کے صحیح معنوں میں عوام تک ثمرات پہنچیں گے, اور اگر یہ لانگ ٹرم اسی طریقے سے رہا تو کچھ حد تک اسٹیبلٹی آئے گی, ایک رے آف ہوپ اسے آپ سمجھتی ہیں, یا آپ کو لگتا ہے یہ وقتی ایک ریلیف ہے, وقتی کریک ڈاؤن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک کریک ڈاؤن کی بات ہے تو وہ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کریک ڈاؤن کرمنلز کے خلاف اور جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے خلاف ہو اور وہ نظر بھی آئے تو یہ ایک کریک ڈاؤن کہا جا سکتا ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا یہ لانگ ٹرم رہے تو یہ میں سوال کا جواب آپ کو دو پیرائے میں دیتی ہوں. پہلی بات یہ کہ لانگ ٹرم کیسے رہ سکتا ہے. ابھی ایک حکومت ہے جو نگران ہے, اور نگران حکومت کے جو کام ہیں اس کو صرف وہی کرنے چاہیے. وہ ذرا اپنے جو اختیارات ہیں اس سے تجاوز کر رہی ہے. وہ اس طرح کے بہت امپورٹنٹ جو پوسٹ ہیں اس کے اوپر تعیناتی کر رہی ہے. تو تعیناتی تو صرف جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو کرنی چاہیے, اور نگران کو صرف اپنا پیریڈ پورا کر کے چلے جانا چاہیے. آپ لوگوں نے ترمیم کر کے ایکسٹرا ان کو اختیارات دیے ہیں نا؟ دیکھیے میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ ترامیم اس لیے کی جاتی ہیں کہ جگہ بنائی جائے بہتری کے لیے, اور کچھ ترامیم اس لیے ختم کی جاتی ہیں کہ اگر وہ عوام کے لیے بہتری نہیں ہو رہی تو پھر ان کو ختم کر دیا جاتا ہے. میں کون یہ سمجھتی ہے کہ ایسی ترامیم جس سے قوم کی جمہوریت کی کوئی بہتری نہیں ہو رہی اس کو ختم کر دینا چاہیے. بیسکلی میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ایک حکومت سے دوسری الیکٹڈ حکومت کو ٹرانزیشن ہونی چاہیے. یہ نگران سیٹ اپ جو بیچ کا سیٹ اپ ہے یہ مناسب چیز نہیں ہے. جو بنائی گئی جو کیا گیا یہ میری ایک ذاتی رائے ہے. اب جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو انتخابات ہیں وہ ٹائم پہ ہو جائیں تاکہ جو الیکٹڈ نمائندے ہیں وہ جو بھی ہیں جن کو عوام الیکٹ کرتی ہے وہ آئیں اور وہ فیصلے کریں. یہ جو حالات واقعات ہیں وہ ایک پی ٹی آئی نے جو دھاوا بولا جو فوجی تنصیبات پہ اور جنا ہاؤس پہ, اور جو انہوں نے مار گرائے وہ اسٹیچوز جن کو ایک علامت سمجھا جاتا تھا سولیڈیرٹی کا, وہ انہوں نے غلط کیا. تو اس کے خلاف جو کریک ڈاؤن کرنا ہے, جو ان واقعات میں ملوث لوگ ہیں جو ماسٹر مائنڈ ہیں ان کو پکڑیں, کیفرے کردار تک پہنچائیں تاکہ دنیا بھی دیکھے اور قوم پوری مرکزی لیڈرشپ. تو مہرین انور راجہ صاحب جیلوں میں ہیں, چیئرمین کو چیئرمین ورکرز, پھر ان پر ٹرائل بھی چل رہا ہے, تو میرے خیال سے احتساب تو ان کا ہو رہا ہے. لیکن میرا اسپیسیفک میم سوال یہ تھا کہ ظاہر ہے معیشت کی جو صورتحال رہی 15-16 مہینے آپ لوگ کی جو ایک ملی جلی سی حکومت رہی جو پرفارمنس دے کر گئی, اب عوام کو یہ اعداد و شمار یہ اس سب سے تو غرض نہیں ہے نا. عوام چاہتی ہے کہ ہمیں سستا آٹا مل جائے, سستی روٹی مل جائے, ہمیں پیٹرول سستا مل جائے, ڈالر کو بریک لگ جائے. تو عوام تو انہی سے سیٹسفائیڈ ہوگی جو اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. تو میرا بیسک سوال یہ تھا کہ یہ جو جس انداز میں مافیاز کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا اس کے ثمرات ہمیں نظر بھی آئے, لائک ڈالر کہاں چھوڑ کر آپ لوگ گئے تھے, اب ڈالر کہاں پر آ گیا ہے. اوور آل بھی روپیہ مستحکم ہو رہا ہے. اوور آل چیزوں میں چینی مافیا کے خلاف جس انداز میں کریک ڈاؤن ہوا وہاں پر بھی قیمتوں میں ہم نے دیکھا بہتری آئی, گندم کے حوالے سے کچھ حد تک ہمیں بہتری آئی جہاں آپ چھوڑ کر گئے تھے چیزیں. تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ لوگوں کی بھی گورنمنٹ رہی ہے, مسلم لیگ نون کی بھی رہی ہے, یہ تو کریک ڈاؤن ان لوگوں کے خلاف اگر 75 سال پہلے ہی ہو جاتا تو شاید آج جہاں ہم کھڑے یا معیشت آج جہاں کھڑی ہے وہ نہ ہوتا.
देखिए बात यह है कि अगर इस सवाल के पीछे कोई ऐसे अज़ाइम छुपे हुए हैं जो एक गैर जमहूरी ताकत को ताकत देना चाहते हैं, तो मैं उसके हक में। नहीं तो निगरान सेटअप तो है ना, 90 रोज तक तो चलेगा, उसके बाद आप लोगों ने खुद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बैठ के कहा। मुकम्मल जी, बात मैं मुकम्मल मुकम्मल कर लूं। जी जी मैं मुकम्मल कर लूं। जी जी। और दूसरा, जहां तक आपने कहा कि ये आटा, दाल, चीनी और ये सस्ता होना चाहिए, पेट्रोल वगैरह, ये होना चाहिए, और ये जिम्मेदारी है उस हुकूमत की जो लोगों से वोट लेके आती है। वो अगर कामयाब नहीं रहते और उनमें कौन कौन से अवामिल शामिल हैं, उसका भी तज्जिया करना चाहिए। क्या उस वक्त जो दूसरे जो इदारे हैं वो क्या साथ दे रहे होते हैं सियासतदानों का या पार्लियामेंट का, या पार्लियामेंट के मुखालिफ खड़े होते हैं? आपने पीछे देख लिया, जरा हिस्ट्री में चले जाएं कि कोर्ट्स का क्या किरदार रहा। कोर्ट्स में कुछ जजेस ऐसे थे जो आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहते थे, मगर कुछ ज़हन ऐसे थे जो अपने इख्तियारात को मुनासिब इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। फिर आपने इस्टेब्लिशमेंट को देख लिया और उन्होंने खुद कह दिया कि हम सियासत में अब हिस्सा नहीं लेंगे, तो ज़ाहिर है वो सियासत में हिस्सा लेते रहे। तो अगर आप ये डिमांड करें कि जी ये तमाम चीज़ें आज ठीक हो रही हैं, पहले भी हो जानी चाहिए थी, तो फिर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता और अगर इंटरफेरेंस ना होती पार्लियामेंट के इख्तियारात के अंदर, तो आज तमाम चीजें सस्ती ही होती, इकोनॉमी ठीक होती। जब इमरान खान ने IMF से गलत टाइम पे गलत मुआहिदा किया, जिसको तो अवाम का बिल्कुल मतलब अवाम के खिलाफ था वो मुआहिदा, अब IMF ने तो पाकिस्तान से मुआहिदा किया, उनको तो फर्क नहीं पड़ता कि वो इमरान खान हो, कोई भी हो या जैसे भी हो। तो देखिए आप हालात वाकयात देखिए, आप 15-20 दिन के देख रहे हैं कि ये चीज सस्ती हो गई, डॉलर नीचे आ गया, सोना नीचे आ गया। खुदा के लिए ये भी तो देखें कि ये हमने हर मैम, अगर आपकी बात मुकम्मल हो गई है तो हर आने वाली हुकूमत मूरत इल्जाम ठहराती है पिछली गवर्नमेंट को। जी जी, मुकम्मल करने दें। देखिए हालात वाकयात अगर मुनासिब रहे ना, उधर ही रहना, अगर हालात वाकयात मुनासिब रहे, हर जो इदारा अपने काम करे तो बहुत अच्छी बात है। आज जो हो रहा है बहुत अच्छा है, मैं समझती हूँ डॉलर नीचे आ रहा है, आपका पेट्रोल और नीचे आ जाए, मेरी तो ये दुआ है। बट ये काम है मुंतखब हुकूमत का, अगर वो तो आप करते ना, फिर आपके पास थी ना 16 महीने हुकूमत थी, तो आप करते ये माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन करते। मोहतरमा 16 महीने की हुकूमत में अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं एक नुमाइंदा हूँ, अगर आप ये देखें तो हमारे पास जो वजारत थी उसमें जितना परफॉर्म किया जा सकता था किया, और वो मईशत से रिलेटेड नहीं थी। हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब जितना बाहर के दौरे उन्होंने किया है, उन्होंने हालात वाकयात पाकिस्तान की जो ताल्लुकात है उनको संवारा। जो मईशत से रिलेटेड मिनिस्टर है, मैं किसी को इल्जाम नहीं दे रही, मुश्किल टाइम, लेकिन आप लोगों की मखलूत हुकूमत थी ना, तो आप आवाज भी तो उठा सकते थे। देखिए मेरी बात ये है कि जो हुकूमत आए मैंडेट मिलना चाहिए, इलेक्शन टाइम पे हो और उनको परफॉर्म करने दें और इंटरफेरेंस ना करें, तो मेरे ख्याल में और हालात बेहतर हो जाएंगे। ठीक है। और इलेक्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी का बड़ा ज़्यादा स्टांस है कि वक्त पर होने चाहिए। होते हुए देख रही हैं आप वक्त पर इलेक्शन, या आपको लगता है कि लंबा? हाँ, देखिए हालात ऐसे हैं कि इलेक्शन को वक्त पे होना चाहिए। अब जब वो 90 दिन के बाद नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है वो वक्त पे नहीं हो रहे। अब वो 1 महीना लेट हो जाए या 15 दिन लेट हो जाए, लेट तो वो हो ही। उसका वो ये जवाब देते हैं ना, वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी खुद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये खुद कह कर आई थी कि नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन होने चाहिए। नई हल्का बंदियां हो सकती थी ना टाइम पे, मोहतरमा, नई हल्का बंदियां टाइम पे हो सकती थी। पंजाब की जो हुकूमत बैठी हुई है वो भी टाइम पे इलेक्शन हो सकते थे, मामलात हो सकते थे, नहीं हुए। तो हालात अगर ऐसे पैदा किए जाएंगे कि जी इलेक्शन टाइम पे नहीं होंगे, तो ये कोई कौम का फायदा नहीं होगा, ये नुकसान ही होगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया महरीन अनवर राजा साहिबा, रहनुमा पीपल्स पार्टी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थी। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
میاں صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت اوور آل ایک جو سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے، نگران گورنمنٹ جس انداز میں کریک ڈاؤن کر رہی ہے، مافیا کے خلاف بڑی بات ہو رہی ہے کہ کسی حد تک اس سے معیشت بھی سنبھل سکے گی، کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک وقتی ریلیف ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ لانگ ٹرم اس کے اثرات ہوں گے اور لانگ ٹرم یہ سلسلہ اب چلنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں، لانگ ٹرم تو جو ہے وہ ایک سسٹم ہوتا ہے اور سسٹم کے تابع چیزیں چلتی ہیں تو پھر اس کے لانگ ٹرم افیکٹس آتے ہیں. یہ تو شارٹ کٹ ہے اور یہ تو جب تک ڈنڈا چلتا رہے گا اس وقت تک یہ قابو میں رہیں گے. جب معاملہ تھوڑے ڈھیلے ہو گیا، یہ سستی دکھائی گئی تو پھر وہ اسی ڈگر پہ چلے جائیں گے. اصل میں یہ پاکستان جو ہے وہ مافیاز کے نرغے میں ہے. تو مافیاز جو ہے وہ ہر روز نئی شکلوں میں جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں. ہر بندہ دہاڑی لگانے کی کوشش کرتا ہے پاکستان میں. کبھی آٹے کی شارٹیج کر دیتے ہیں، کبھی آئل کی شارٹیج ہوتی ہے، کبھی جو ہے وہ چینی کی شارٹیج ہو جاتی ہے، تو کبھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو پاکستان میں اس قسم کے معاملات جو ہے نا بحران عارضی پیدا کر کے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. دہاڑی لوگوں کی جیبوں سے نکال لیا جاتا ہے. تو یہ تو گیمنگ ہے. تو جو اس وقت ایک آپریشن کیا جا رہا ہے ڈنڈے کے زور پر، وہ عارضی آپریشن ہے. اس کے لیے پالیسیز بنی چاہیے، اس کے لیے جو ہے ایک نظام وضع ہونا چاہیے. اس ٹھیک ہے، پروپر آپ کہہ رہے ہیں کہ پالیسیز بننی چاہیے، اس حوالے سے ایک نظام وضع ہونا چاہیے. کسی کو ضرورت نہ ہو کہ وہ اس میں ٹھیک ہے. تو حبیب اللہ جان صاحب، الیکشن کے حوالے سے کیا لگتا ہے آپ کو؟ الیکشن ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے؟ میاں صاحب کی واپسی کا بھی آپ کہہ رہے ہیں اٹل فیصلہ ہو گیا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا دیکھیں، الیکشن کے بارے میں تو بالکل مجھے تو نظر نہیں آتے الیکشن، کیونکہ صورتحال ایسی بن چکی ہے. آپ جتنے اس وقت حکومتی اقدامات ہیں وہ اس کی طرف تو نہیں جا رہے. وہ تو سارے اقدامات جو ہیں وہ الیکشن سے دور جا رہے ہیں. بلکہ سیاستدان خود کہہ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کی آپ بیانات دیکھ لیں، ارشاد خاقان نواسی کے دیکھ لیں، اور اس طرح کے چودھری شجاعت کا بیان ہے کہ پہلے ملک کو ٹھیک کر لو، پھر جو ہے کوئی کہتا ہے معیشت کو ٹھیک کر لو، پھر کر لینا. اور پھر جو انہوں نے حلقہ بندیاں کی ہیں اس میں اتنی زیادہ غلطیاں ہیں اور اتنے بلنڈر ہیں کہ وہ ان کو بھی ٹھیک کرتے کرتے ایک وقت لگ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ الیکشن سے تو ہمیں دور نظر آتے، لیکن انٹرنیشنل پریشر بہت زیادہ پاکستان پر آ رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں اب حکومت کس طرح فیس کر پائے گی. اور اگر پاکستان میں الیکشن ہوئے تو وہ ایک انٹرنیشنل دباؤ کے تحت ہوں گے، ورنہ ان کا دل نہیں کر رہا کہ یہ الیکشن ہو، کیونکہ یہ بہت چیزیں جو ہے وہ اوپن کر بیٹھے ہیں اور ان کو سمیٹنا اتنا آسان کام نہیں ہے. ان کی کوشش ہوگی کہ ہم تو پھر نواز شریف صاحب کی واپسی آپ کو کیا لگتا ہے وہ ہو رہی ہے؟ ہاں، میرا خیال ہے نواز شریف کی واپسی تو اب نظر آ رہی ہے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں، اس کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن الیکشن مجھے نظر نہیں آتے. نواز شریف واپس آتے ہوئے نظر آتا ہے لیکن الیکشن نظر نہیں آتے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ الیکشن بہت ہی پیچیدہ الیکشن ہوگا اگر ہو گیا تو. ہم نے کل دیکھا ہے کہ میاں شہباز شریف اپنے حلقے میں جو ہے انہیں ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا ہے. لوگوں نے ان کی گاڑی کو روک لیا، وہاں جو نعرے لگے ہیں وہ بڑے توجہ طلب ہیں اور بڑے تشویشناک ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میاں نواز شریف آتے ہیں تو وہ اپنے ووٹ ڈالنے کے لیے بھی سیکورٹی مانگیں گے. یہ معاملہ جو ہے وہ پیچیدہ نظر آ رہے ہیں ہمیں. اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ جس طرح مرضی باندھ لیں اور کہیں خاص قسم کے حالات اور ماحول میں الیکشن کروانے کی طرف آپ اگر لے کر بھی جائیں گے تو اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ سکسیسفل. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ میاں حبیب اللہ جان صاحب، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. اور بلکہ میاں صاحب ساتھ ہی رہیے گا. سینئر انالسٹ عظیم چودھری صاحب کو نے ہمیں جوائن کیا. جی وعلیکم السلام عظیم چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا.
عظیم چودھری صاحب، کیا کچھ خبریں کیا ہونے جا رہا ہے؟ میاں صاحب کی واپسی کا اب کہا جا رہا ہے فیصلہ اٹل ہے، دوسری جانب اوور آل جو پرفارمنس ہے اس وقت، اب شہباز شریف صاحب جس انداز میں کچھ حلقوں میں گئے، جس انداز میں وہاں پر عوام کا ایک رہا جو صورتحال ان کو فیس کرنی پڑی، پھر شاہدرہ جلسے میں بہت زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں گو کہ نون لیگ دعویٰ کر یا کارنر میٹنگ تھی ایک، وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ لوگ جتنی توقع کی جا رہی تھی اسے بہت کم تھے، میاں صاحب ساری صورتحال کو لے کر جو ہے انہوں نے شکوے شکایت کی اپنی جماعت سے، کیا لگ رہا ہے آپ کو فیصلہ اٹل ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے اس سارے تناظر میں؟ یہ فیصلہ تو اٹل ہے کہ جو پبلک چاہتی ہے وہی ہوگا، اور پبلک جو چاہتی ہے وہ پچھلے 3-4 دن سے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ ایسا پہلے بھی ہوا کہ شہباز شریف صاحب اپنے بھائی کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ جا رہے تھے، وہ راستے میں رہ گئے اور وہ ایئرپورٹ نہ پہنچ سکے اور بھائی کہیں اور چلے گئے۔ یہ ماضی کی تاریخ جو ہے وہ ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتی ہے۔ 16-17 مہینے کی بھانمتی کے کنبے نے جو حکومت کی اس کی پرفارمنس اس قابل نہیں رہی کہ لوگوں کو مطمئن کر سکیں کسی بھی صورت میں، اور اس سے پہلے بھی جو مسلم لیگ کی حکومتیں رہی تھیں ان میں بھی کوئی پاکستان میں ماسوائے موٹر وے کے اور بجلی کے بوجھ کے اور بجلی کے ان ٹھیکوں کے اور ان کارخانوں کے بوجھ کے تلے جو ہم قرض کی صورت میں اور مہنگائی کی صورت میں اور بے روزگاری کی صورت میں برداشت کر رہے ہیں اور کچھ مل نہیں سکا۔ لوگوں کو یہ بھی یاد ہوگا کہ قرض اتارو ملک سنوارو کی ایک تحریک چلی تھی، لوگوں کو یہ بھی یاد ہوگا کہ دکانوں پر ٹیکس لگانے کے لیے جو کچھ کیا گیا تھا اور پھر اس کو ہٹا دیا گیا تھا۔ اگر پاکستان میں ٹیکس ٹھیک طرح اکٹھا ہوتا تو آج پاکستان قرض کے اتنے بوجھ تلے نہ دبا ہوا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور شہر اب میاں نواز شریف کے ہاتھوں یا مسلم لیگ کے ہاتھوں اسی طرح چلا گیا ہے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی جو لاہور میں بنی تھی اور لاہور کی ہی وہ جماعت تھی، پنجاب کی جماعت تھی، ان کے ہاتھوں سے وہ ریت کی طرح نکل گئی تھی۔ اب یہ ریت کہاں جا کے اکٹھی ہوگی اس کا فیصلہ تو انتخابات کر کے دیں گے۔ تو انتخابات ہوں گے ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ انتخابات کا نہ ہونا تو بڑا ظلم ہوگا، اور انتخابات کا ہونا جمہوریت جیسی تیسی بھی ہوگی، اس میں استحکام لانے کے لیے ضروری ہوگا۔ اگر انتخابات کو فوجی بھی کروائیں اور فوجی حکومت بھی کروائے تو تب بھی وہ جمہوریت کی طرف ایک قدم ہوتا ہے، اور انتخاب کا مطلب صرف یہ نہیں کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مقامی سطح پر لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوں، پاور وہاں ٹرانسفر کی جائے اور حقیقی معنوں میں جمہوریت جو ہے اس کو بحال کرنے کی کوشش کی جائے۔ پی ٹی آئی کو اب اگر ہوتے الیکشن تو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ پی ٹی آئی تو مجھے نظر نہیں آ رہی کہیں، سچی بات ہے، اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو اس طرح پی ٹی آئی کے لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جیسی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، ایسی سٹیٹمنٹس ماضی میں بھی بہت سارے لوگ دیتے رہے ہیں اور وہ پالیٹکس میں ختم ہوتے گئے ہیں، وہ گم جاتے ہیں، وہ گم گشتہ اور آگ کی طرح گم جاتے ہیں۔ یہ لوگ کہیں نظر بھی نہیں آئیں گے، اور یہ کوئی پولیٹیکل لوگ تھے بھی نہیں، یہ ایک مجمع تھا جو پولیٹیکل پارٹی میں تبدیل نہیں ہو سکا، ایک پریشر گروپ تھا جو ایک مخصوص وقت کے لیے بنا تھا، اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ انہوں نے اپنی لائن آف ایکشن کو بدل کر جس طرح پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی، اس کے نتیجے میں یہ پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے ان محب وطن لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی جس طرح آج سے 1.5-2 سال پہلے تھی، یا اس سے پہلے تھی، یا اس سے بھی پہلے تھی۔ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں کچھ نئی شخصیات، کچھ نئے چہرے، کچھ نئی پارٹیز جو ہیں ان کی گنجائش بنتی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، بنتی نظر آ رہی ہے۔ اور یہ خاقان عباسی صاحب، یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، ان کے حوالے سے بھی خبریں ہیں کہ ایک نئی پارٹی لا رہے ہیں۔ آلریڈی پرویز خٹک صاحب کی پارٹی کا حال، استحکام پارٹی آپ کے سامنے ہے، تو یہ نئی جو پارٹیاں بن رہی ہیں ان کا کوئی کردار دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، شاہد خاقان عباسی ایک بھلے شریف آدمی ہیں، اور ان کی ایفرٹ، وہ ابھی تک تو یہ نہیں کہہ رہے کہ میں پارٹی بنا رہا ہوں۔ مصطفیٰ نواز اس بات کی بات کر رہے ہیں، لیکن جتنی مصطفیٰ نواز کی عمر ہے اس سے زیادہ ان کے والد کا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایکسپیرینس تھا۔ انہوں نے
کیا اپنے دور میں، وہ لوگ اب بھول گئے ہوئے ہیں کہ اس شہر سے وہ کبھی MNA تھے، اور یہ بات بھی لوگوں کو یاد نہیں کہ مصطفیٰ پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے اسپوکس پرسن تھے اور پیپلز پارٹی کے گیت گایا کرتے تھے۔ جب آپ پالیٹکس میں جاتے ہیں تو اپنا ماضی کا بوجھ ساتھ اٹھا کر جایا کرتے ہیں، اور اسی طرح مفتاح اسماعیل اس ملک کی پالیسیز کے ساتھ اور IMF کے ساتھ جو ڈیلز کر کے گئے ہوئے ہیں، جب پالیٹکس میں آئیں گے اور لوگوں کا سامنا کریں گے تو یہ سب کچھ ان کو سننا پڑے گا۔ صحیح، بہت بہت شکریہ سینئر اینالسٹ عظیم چودھری صاحب، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقیقت کیا ہے، میں ہوں سونیا ستی۔ ناظرین، پولیٹکس پر تو ہم روزانہ ہی بات کرتے ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے اس ملک کے سب سے بڑے اور اہم مسئلے کا، جو ہے عوامی مسائل۔ ظاہر ہے اس وقت اوورآل جو سچویشن ہے، عوام کو بہت سارے مسائل نے گھیرا ہوا ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، پیٹرول پرائسز دیکھیں کہاں پر پہنچی ہوئی ہیں، پھر بجلی کے بلوں کو لے کر عوام پریشان ہے۔ لیکن موجودہ جو نگران گورنمنٹ ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ عوام کے مسائل کو کم کیا جائے۔ جب سے نگران حکومت جو ہے انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے، تب سے آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا میسو کریک ڈاؤن ہمیں نظر آ رہا ہے مافیاز کے خلاف، جو ظاہر ہے جس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے مافیاز کے خلاف، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، جس کے ثمرات آہستہ آہستہ ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں جس انداز میں ڈالر کی قیمت کم ہو رہی ہے، روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، پھر چینی مافیاز کے خلاف، پھر گندم مافیاز کے خلاف، پھر بجلی مافیاز کے خلاف، بجلی چوری کرنے والوں کے خلاف جس انداز میں گورنمنٹ ایکشن لے رہی ہے، جس انداز میں اس کے نتائج آ رہے ہیں، کیا یہ لانگ ٹرم اثرات ہوں گے؟ کس حد تک اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو اکانومی کیا بہتر ہو جائے گی؟ اور پھر جس انداز میں یہ چینی مافیا، گندم مافیا، اوورآل کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اس کی کسی حد تک تو مثبت نتائج دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا؟ اس پر ذرا آج پروگرام میں بات کریں گے۔ اور اس وقت اوورآل جو معاشی صورتحال ہے اس کو دیکھیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پولیٹکس میں بھی کافی کچھ چل رہا ہے، کیا انتخابات ہوں گے، نہیں ہوں گے، نہیں ملنی؟ نواز شریف صاحب کی واپسی کا اٹل فیصلہ ہو گیا ہے، ان کے آنے کے بعد سیناریو کیا ہوگا؟ بہت سارے ایشوز ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے، اور بات کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما مہرین انور راجہ صاحبہ پروگرام کے پہلے سے میں ہمیں جوائن کریں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ سینئر اینالسٹ عظیم چودھری صاحب اور میاں حبیب اللہ جان صاحب بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔